الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے میں سورہ حجرات کی شروع کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اس سے آگے کی 4 آیتیں اگر دیکھی جائے اور ان کی تفسیر، ان کی تشریح دیکھی جائے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر سے ہیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کائنات میں بہار آئی ہے، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کی بہار آئی ہے۔ ربیع الاول جو ہے یہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور مصطفیٰ کی بہار جو ہے وہ پورا سال رہتی ہے۔ تو یہ بہار کیا ہے؟ بہار قرآن مقدس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے عرض کرتا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو میں نے آیت پڑھی اس میں اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ علامہ نظام الدین شاشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی 50 سال کی عمر میں جس کا نام ہے 50۔ اسے علماء کی زبان میں اصول شاشی بولتے ہیں۔ تو اس کا جو شروع کے اندر خطبہ ہے اس کے اندر لکھا کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو احترام اور عزت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت ڈائریکٹ لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ نبی کی برکت کی وجہ سے ہے، نبی کی بہار کی برکت کی وجہ سے ہے۔ باقی امتوں کے بارے میں دیکھیں، اللہ کسی امت سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوئے۔ قرآن کا علی لسان داؤد کہ داؤد علیہ السلام کی زبانی ہم نے ان تک یہ پیغام پہنچایا، ان کو یہ بات سمجھائی، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ بات پہنچائی، یا یہ کہ باقی جو انبیاء تھے ان کے ذریعے سے ان کو بات سمجھائی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے پیار کی وجہ سے اللہ رب العزت ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا، وہ فرماتے ہیں پورے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے 90 مقامات پر امت کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، ایمان والے کہہ کر اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے۔ وجہ اس کی کائنات کو دیکھیں، کائنات میں دنیا کو دیکھیں، دنیا میں سب سے جو معظم جگہ ہے وہ ہے کعبۃ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیری خوشبو بہت اچھی ہے، تو عظمت والا ہے، لیکن مومن کی عظمت تیری عظمت سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن کے خون کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی اس کے خون کو بہائے، کیونکہ احترام کی وجہ سے اس کو بلند کر دیا اللہ رب العزت نے۔ پھر آسمان پر جائیں،
تو آسمان پر سب سے اولو العزم جو چیز ہے، عظمت والی جو چیز ہے، وہ عرش بری ہیں، اور عرش بری سے آگے نکلیں سدرۃ المنتہا ہے، جہاں پہ ساری کائنات کے بڑے سے بڑے رک جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہم دنیا میں دیکھیں کہ اگر کسی کو ہم نے اپنا بڑا بنا لیا، وہ بڑا بنا، پھر بڑا بن کے آگے، یعنی آگے تک اس کی پہنچ ہوگی، آگے چلا گیا تو پیچھے والوں کو بھول جاتا ہے، آگے والوں کو یاد رکھتا ہے کہ میرا تو اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں ہے، میں تو بڑا لوگ ہوں، حالانکہ اس کو جو بڑا بنایا ہے یہیں سے نکل کے یہ آگے بڑا بنا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ سے بھی آگے گئے ہیں، وہاں جا کر بھی امت کو نہیں بھولے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی قولی فعلی تمام عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی امت کو یاد رکھا، یہ کہلوایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت امت کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اگر دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی کسی سے بات کر لے تو پھولے نہیں سماتا کہ میں نے فلاں سے بات کی ہے، تو کائنات میں رب سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ رب ہم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ لکھا علماء نے کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آئے، مومن کو چاہیے کہ متوجہ ہو جائے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بات کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، قدمہ یعنی آگے بڑھنا، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تم آگے مت بڑھو، بس رک جاؤ۔ رسول اللہ کا فیصلہ، رسول اللہ کا آرڈر لوہے کا گارڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آرڈر آ گیا، رسول اللہ کا فیصلہ آ گیا، آگے نہ بڑھو۔ ایک اور مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 65 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جب نبی کا اور خدا کا فیصلہ آ جائے اسے تسلیم کر ہی لینا چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ ہے جو میں نے پہلے سنایا ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو کہ بظاہر مسلمان تھا حقیقتاً منافق تھا، دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ منافق جو تھا وہ سوچتا ہے کہ یار عمر کے پاس جانا چاہیے، عمر سخت ہے، فیصلہ میرے بارے میں کریں گے۔ عمر سے آ کے کہتے ہیں دیکھو نا یہ تلوار ہے، جہاد میں کام آئے گی، میں مسلمان ہوں، یہ تو یہودی ہے، یہ تو دشمن ہے۔ تو حضرت عمر سے اس یہودی نے کہا کہ رسول اللہ نے فیصلہ میرے بارے میں کر لیا ہے۔ اچھا، حضرت عمر اندر تشریف لے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے گئے ہوں گے یا کوئی ڈائری لا رہے ہوں گے، اندر سے اپنی جنگی تلوار نکال کے لے آتے ہیں اور اس کے مارتے ہیں، اس کا دھڑ ادھر اور سر ادھر۔ اب لوگ شور مچاتے ہیں جو منافق تھے کہ او ہو
ایک سچے مومن کو مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حضرت عمر پہنچتے ہیں اور ادھر سے جبرائیل آیت لے کے پہنچتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، جو نبی کے حکم کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے کسی مسلمان کو نہیں مارا ہے بلکہ بے ایمان منافق کو مارا ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ جو حکم کی بات آئی، فیصلے کی بات آئی، اس کے تحت علماء نے لکھا ہے، جو قضا کا جو کورس پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ بات سکھائی جاتی ہے، یہ قول بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ فیصلہ کریں کسی دو کے درمیان میں، آپ بڑے بن کے فیصلہ کریں تو دونوں کی بات سننا ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی اپنی آنکھ ہاتھ میں لے کر آئے کہ فلاں نے میری آنکھ نکال دی، تو آپ دوسرے والے کی بات سنے بغیر، اس کے دلائل سنے بغیر فیصلہ نہ دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اپنی ایک آنکھ لایا ہے، یہ آنکھ لانے سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں نکال کے تو نہیں آیا ہے، اس نے دونوں نکال لی ہو، اس نے ایک نکال لی ہو، تو اس لیے دونوں طرف کا سننا یہ ضروری ہے۔ اور قضا کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وقت کے امیر المومنین ہیں، قاضی کے پاس حضرت علی پر ایک یہودی کیس دائر کرتا ہے کہ یہ جو زرہ ہے یہ میری ہے۔ حضرت حسن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زرہ میں نے اس سے خرید کے اپنے ابو کو دی ہے۔ قاضی کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے معاف کرنا، شریعت محمدیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ باپ کے بارے میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب یہودی اس بات کو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ایسے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس دور کے اندر ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہے اور بات کر رہا ہے۔ اتنے میں دو نوجوان لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑے ہو کے بیچ میں، امیر المومنین، یہ جو آدمی جو گفتگو کر رہا ہے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے۔ پورے دفتر کے اندر، دربار کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اس سے پوچھتے ہیں کیا واقعتاً آپ نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ وہ اقرار کر لیتا ہے۔ الاقرار حجت للملزم، ہدایہ کے اندر ہے کہ جب جس پر الزام ہو اور وہ اقرار کر لے تو یہ اقرار کرنا حجت بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اقرار کر لیا ہے، گناہ اپنا قبول کر لیا ہے، اب عمر کا فیصلہ دیکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں جنگل کے اندر میرے بچے ہی چھوٹے چھوٹے لاوارث میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ جس طرح مرغی کے بچے مرغی کے کھو جانے کی وجہ سے لاوارث چوزے گھومتے ہیں، اسی طرح میں بھی اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ کے آیا ہوں۔ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، میں اپنے بچوں کو وصیتیں نصیحتیں کر کے واپس آ جاؤں گا۔ کہا کہ مہلت مل جائے گی، یہاں کوئی ہو جو آپ کی ضمانت لے۔ اب ضمانت لینے والا کوئی نہیں ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، سب خاموش ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جندب بن جنادہ، یہ ان کا اصل نام ہے اور ان کی کنیت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ضامن بنتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں، اس کو جانے دیا جائے، یہ واپس آ جائے گا۔ بہرحال وہ روانہ ہوتا ہے، جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے
تو لوگ سب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں ابو ذر تم میرے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، یہ آنسو جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے، مجھے غم کھائے جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جدائی کا غم مجھے سہنا پڑے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساس بساس ہے کہ آ جائے گا، اللہ پر مجھے توکل ہے۔ اب لوگ وقت کو گننا شروع کرتے ہیں، تیسرا دن ہے، عصر کا وقت ہے، لوگ نکل کے مدینے کے باہر اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہے، لوگ ٹینشن میں ہیں، کوئی رو رہے ہیں، لیکن حضرت جندب بن جنادہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساس اور بشاش بیٹھے ہیں۔ بس سورج نے ڈھلنا شروع کیا، مغرب کا وقت ان قریب ہوتا ہے، اتنے میں ادھر سے مٹی اڑتی ہے، اور مٹی اڑنا یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کوئی سواری آ رہی ہے، کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے۔ جب مٹی چھٹ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ پہنچ گیا ہے، حاضر ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، تجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، اگر تو واپس نہ آتا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، اپنی جان بچا بیٹھتا، وجہ بتا واپس کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ میں وجہ بتاتا ہوں، پہلے اس سے پوچھیں جس نے میری ضمانت لی ہے، میرا ضامن بنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جب اس نے ضمانت مانگی تو پورے مجمع کے اندر سناٹا تھا، اس کی ضمانت لینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا اگر اس کی ضمانت نہیں لی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بانجھ ہو چکا ہے، یہاں کوئی کسی پردیسی کی ضمانت لینے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی عظمت کی وجہ سے میں نے اس شہر کی حرمت کی وجہ سے میں نے اس کی ضمانت لی ہے۔ اس سے پوچھا اب تو بتا تو کیوں واپس آیا؟ اس نے کہا کہ میں واپس اس لیے آیا ہوں کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اب وفا کرنے والے نہیں رہے، نبھانے والے نہیں رہے، وعدے کو پورا کرنے والے نہیں رہے، اس وجہ سے میں رسول اللہ کے شہر کی وجہ سے واپس آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلاد تھا وہ تلوار لے کے آگے نکلتا ہے، اتنے میں وہ نوجوان دونوں لڑکے آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا اس کو۔ پوچھا جاتا ہے کیوں معاف کیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے معاف کیا کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کا شہر بانجھ ہو چکا ہے، یہاں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم نے رسول اللہ کے شہر کی وجہ سے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا قرآن مقدس سے کہ ایمان والو، جب نبی کا فیصلہ آ جائے، خدا کا فیصلہ آ جائے، آگے نہ بڑھو۔ آگے قرآن کہتا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک تابعی ہے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اس سے حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ تو بڑی بڑی کتابوں کے عالم ہیں، بتائیں تقوی کیا ہے؟ کہا کہ جھاڑی دار درختوں سے آپ گزرے ہو کبھی؟ کہاں، کس طرح گزرتے ہو؟ کہا بچا بچا کے۔ بالکل اسی طرح کہا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا کے نکلے، یہ ہے تقوی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہ پہلی قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پیش کی بہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں قیامت تک کے لیے ہیں، جب تک قرآن ہے رسول اللہ کی بہاریں ہیں۔ صرف ربیع الاول میں جشن منانا یہ صرف بہار نہیں ہے،
قیامت تک کے لیے بہار ہے۔ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔